بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ جیسا کہ ناظرین ہم نے پچھلی ویڈیو میں جس کا اب یہ پارٹ 2 ہے اس میں ہم نے آپ سے پارٹ 1 میں بات کی تھی کہ یہ کسی بھی سچویشن کو خان صاحب کی فیور میں جاتی نظر نہیں آ رہی اگر آپ دیکھیں غور سے۔ اس میں اب ہو کیا رہا ہے، الیکشن آپ کے ستمبر یا اکتوبر میں اناؤنس ہوں گے۔ یہ بہت زیادہ چانسز ہیں کہ یہ گورنمنٹ ٹوٹے گی، یعنی کہ اناؤنس ہو جائے گا کہ الیکشن کب کروا رہے ہیں۔ موسٹ پروبیبلی بہت زیادہ چانسز ہے فیبروری اور مارچ، زیادہ چانس فیبروری دین مارچ میں الیکشن جو جنرل الیکشن ہے اس کی تیاری ہوگی۔ اب اس ڈیٹ کو یا اس فرسٹ جو کوارٹر ہے اس کو ذہن میں رکھ کے آپ چلیں تو ہم آپ کو اس چینل سے پہلے بھی بولا تھا کہ یہ جتنے بیانیے بنا رہے ہیں یہ نیوٹرل گراؤنڈ چاہ رہے ہیں کسی طرح بھی آ کے کہ ہمیں جو ہے الیکشن لڑنے کے لیے جو پارٹی کا پی ڈی ایم کا اور نون لیگ کا خاص طور پہ جو بیڑا غرق ہوا ہے وہ اس کو تھوڑا سا سدھارا جائے الیکشنوں میں جانے کے لیے، کیونکہ عوام کا جتنا زور بن گیا ہے وہ آپ چیف الیکشن کمشنر کے سر پہ یا آپ جو اسٹیبلشمنٹ کے سر پہ نہیں جیت سکتے۔ اس کا آپ نے ایک ایکسپیریمنٹ کر لیا، دوسرے سے آپ دوڑ گئے تو وہ والا تو چھوڑ دیں کہ آپ جو ہے نا وہ دھاندلی کر کے بلکہ دھاندلا کر کے بھی جیتیں گے۔ تو اب اس میں ہونے جو جا رہا ہے، جو پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے بولا کہ مریم نواز کا کیس سننے میں لگ گیا ہے، شہباز گیل چھوٹ گئے ہیں۔ اب زیادہ نظر یہ آتا ہے کہ مریم کو جیسے تیسے کر کے پاسپورٹ مل جائے گا، وہ ٹریول کرے گی لنڈن کے لیے، نواز شریف صاحب واپسی کی تیاری کریں گے اور ایک فوج کے خلاف بیانیہ ویسا ہی بنایا جائے گا جیسے خان صاحب نے بنایا تھا۔ تو اب رگڑا جو ہے وہ لگنا انہی کو ہی ہے جو بچنا چاہ رہے تھے اور جو عزت رکھنا چاہ رہے تھے، ان کی تو کسی طرح بھی وہ ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ اور اب ایک اور چیز دیکھیں کہ اگر تو اللہ نہ کرے یہ چیزوں جو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں کہ جو چیز جس طرح کی پارٹیز کی سچویشن بن گئی ہے یہ سادے طریقے سے تو حکومتوں میں آتے کسی صورت نظر نہیں آ رہے۔ اب ان کو اپنی ہی پارٹیوں سے بلیاں چاہیے، بلی چاہیے، جیسے کہ آپ کو ایک بہت بڑی بلی ریسنٹ پاسٹ میں جو گزری تو وہ آپ کو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی تھی ایک، کہ ان کو جو ہے نا وہ ایک نشانہ بنا کے جو ہے نا وہ لوگ آ کے اس کے بعد بیٹھ گئے جن کو بندہ جو ہے نا وہ دوسری ٹائم روٹی نہیں تھا دیتا، ان کو پاکستان کی حکومت ملی۔ تو اب ایسے کیسز کے بھی چانسز بہت زیادہ ہیں ان جماعتوں میں۔ پھر آپ کو بولا تھا کہ آپ الیکشن جب اناؤنس ہونے لگیں گے یا اس کے چانس بننے لگیں گے تو آپ پی ڈی ایم کی جماعتوں پہ خاص طور پر بلوچستان عوامی پارٹی اور ایم کیو ایم اور جو کافلی تو خیر اس میں سے نکل گئی، ڈیوائیڈ ہو گئی، لیکن ایم کیو اور بلوچستان عوامی پارٹی باپ پارٹی جو ہے اس پہ نظر رکھیے گا، وہاں سے پتہ لگے گا کہ الیکشن اناؤنس ہونے جا رہے ہیں۔ تو اب کبھی ایک کو گلا شکوہ اٹھ رہا ہے، کبھی دوسرے کو اٹھ رہا ہے، کوئی حکومت سے جانے کی باتیں کر رہا ہے۔ تو اب یہ جو چیزیں ہیں یہ نظر آ رہی ہیں کہ ہم الیکشن کی طرف جا رہے ہیں۔ ہم نے ایک ویڈیو میں پہلے بھی کہا تھا حالات بالکل نارمل نہیں ہیں، حالات اتنے آسان بھی نہیں ہیں، خان صاحب پہ میرے حساب سے ہاتھ بھی ڈالا جائے گا، ان کے خلاف کیسز میں ڈیسیجن بھی آئیں گے، وہ جا کے سپریم کورٹ سے کور ہوں، وہ خارج ہوں، اس طرح کی چیزیں جو ہیں آپ کو بہت ساری ہوتی نظر آئیں گی۔ ان کو الیکشن میں جانے کے لیے اب یہ چیزیں چاہیے۔ زرداری صاحب چپ، مولانا فضل الرحمان صاحب چپ، ہلکی سی چین کبھی کبھی نکلتی مجبوری کے تحت، باقی ایم کے ایم وغیرہ کام کو لے کے چپ، اتحادی سب چپ بیٹھے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ جو مرضی کر لو جا کے ملوا گرنا نون لیگ پہ، شہباز شریف پہ۔ اور شہباز شریف کا جو سچویشن چل رہی ہے ہم تھرو آؤٹ دیکھ رہے ہیں کہ وہ گورنمنٹ لینا نہیں چاہتے، بہو جی چھوٹے صاحب نے گورنمنٹ لے لی، اب ان کا کوئی بھی کیس کلیئر نہیں ہوا، ان کے سارے کیسز ختم ہو گئے، شین لیگ کے، نون لیگ کا کوئی بھی ختم نہیں ہوا، کوئی ریلیف نہیں ہے۔ تو اب بہت پاسبل ہے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے جیسے ہم دن گزرتے جائیں گے آپ کو نون اور شین کا بھی جو ہے نا وہ ایک ڈرامہ اور یہ ایک کھلتے ہوئے آپس میں پارٹی کے اندر کے جو اختلافات ہیں وہ بھی نظر آئیں گے۔ تو آگے سچویشن جی بڑی ہونے جا رہی ہے، کیا کہتے ہیں جسے گرما گرم۔ تو ڈیلی کی نیوز وغیرہ جو ہے نا وہ آئیں گی، کبھی پازیٹیو آئیں گی کبھی نیگیٹو آئیں گی۔ تو انشاءاللہ تعالی جی مارچ تک اللہ خیر کی۔ اور ایک چیز اور یہ ہے کہ یہ ہر بندہ جو ہے دیکھ لیں آپ، ایک چیز آپ نوٹس کریں گے کہ بھئی فیض حمید صاحب کو تو کھڑے لائن لگا دیا، زرداری صاحب کا بیان، وہ بندہ ٹھیک نہیں تھا، اس کو ادھر سے اٹھا کے جو ہے ادھر بھیج دیا، اس کو تو مین جگہ سے اٹھا کے کور کمانڈر سے دوسری جگہ بھیج دیا۔ بھئی اگر آپ کے حساب سے سارا کچھ ہو گیا تو آج تک آپ ان کا نام لینا کیوں نہیں چھوڑتے؟ نام لینا اس وجہ سے نہیں چھوڑتے کہ ان کو بھی پتا ہے کہ 90-95% چانسز جو خدمات ہیں جنرل فیض حمید صاحب کی، جو انہوں نے یہ خطہ مینج کیا ہے، اس میں نئے آرمی چیف اس سینیریو میں وہی آتے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ہر میجر جگہ میں بیٹھ کے جو افغانستان سے، کیونکہ پاکستان کی پالیٹکس کنیکٹڈ ہے، اس میں مین کردار جو ہے جنرل فیض حمید صاحب کر رہا ہے۔ تو ان کو بہت زیادہ چانسز ہیں، گو کہ آرمی اپنا ایک سسٹم ہوتا ہے اس کے حساب سے کرتی ہے، لیکن بہت زیادہ چانسز ان کو نظر آتے ہیں کہ جنرل فیض حمید صاحب کے ہیں۔
وہ ان کو تکلیف ہے. اور ہم اس چینل سے ایک دفعہ پہلے بھی کہا تھا, دوبارہ کہہ رہے ہیں, ہمیں پوری انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ جو نیکسٹ آرمی چیف آئیں گے وہ جنرل فیض حمید ہی آئیں گے. باقی دیکھتے ہیں جی انشاءاللہ تعالی. اب ہمارا فائنل راؤنڈ میں ہم انٹر ہو چکے ہیں, آہستہ آہستہ یہ پیس پکڑتا جائے گا. بس انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ جی جلدی یہ اسکرپ ٹولے سے امپورٹڈ حکومت سے چھوٹنے والی جان. باقی ان کے ڈرامے چلتے رہیں گے اور وہ جو فلمیں ہیں وہ چلتی رہیں گی. یہ تو ایسے صبح نکلتے ہیں جیسے ان کو صبح کو بوئے دا نکر وجہ یا گڈی دا نکر کو بوا وجہ کہ انہوں نے پچھلا سارا ہی بھول گیا. تو نئے سرے سے ایسی باتیں کرتے ہیں جس کا پچھلے دنوں میں انہوں نے کوئی بات اس کے مخالف کی ہوتی ہے. لیکن مرے ہوئے ہیں جی, ذہن ہی مرے ہوئے ہیں. اور جو ہے نا ان کی عادتیں ہی ایسی پڑی ہیں کہ جب دل چاہے جو ہے گالیاں دینا شروع کرو, جب دل چاہے پھول پھینکنے شروع کرو. تو اس امید کے ساتھ جی کہ اللہ پاک پاکستان کے لیے بہتر کرے, اور ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں. پاک آرمی زندہ باد, پاکستان زندہ باد.